بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بیان ہو رہے تھے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین رخ پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون سے کام پہلے کرنے ہوں گے. تو ان چیزوں کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں سے ایک بہت اہم چیز ہے جس کا ہم بہت کم خیال رکھتے ہیں، اور وہ ہے اپنے کھانے پینے میں لقمہ حلال کی فکر. اپنے کھانے پینے میں حلال آمدنی کی فکر. آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ کما لیں، آمدنی زیادہ سے زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں. یہ کوشش تو ہوتی ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ آمدنی ہو، مال ہو جو ہم جمع کر رہے ہیں، یہ کن ذرائع سے جمع کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جو سوالات شروع میں ہوں گے ان میں سے ایک بڑا سوال یہ بھی ہوگا جس سوال کے جواب سے پہلے انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. کچھ سوالات ایسے ہوں گے جن کے جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں فکریں ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. نہ کمائی کا پتہ ہے نہ خرچ کا پتہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ پریشان بھی ہیں. بڑی سی بڑی آمدنی والا بھی آج پریشان ہے. بہت آمدنی ہے، بہت مال آتا ہے، لیکن کیسے گیا، کہاں گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو بہت سارے بزرگان دین کا ایک مقولہ ہے، ایک ارشاد ہے کہ کسی کی آمدنی کا پتہ کرنا ہو تو اس کے اخراجات کو دیکھ لو. اگر اس کے خرچ مناسب اور اچھی جگہوں پر ہیں، ضرورت کے مواقع پر ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کی آمدنی بھی صحیح ہے. اور اگر اس کے اخراجات بے تحاشا ہیں، بے موقع بے محل خرچ کر رہا ہے، تو اس کی آمدنی مشکوک ہے. تو ہماری ایک پریشانی کی آج کے دور میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج بڑی سے بڑی آمدنی والا بھی پریشان ہے. وجہ اس کی کہ خرچوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ایک حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا عجیب ارشاد ہے، اور یہ ایک ایسا ارشاد ہے کہ جو ہمارے اندر فکر پیدا کر دینے والا ہے. یعنی بے فکری کی جو نیند ہے ہمارے اوپر، ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، سال میں ایک عمرہ کر لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ نہیں پتہ کہ جو نماز پڑھی، جو روزہ رکھا اور جو عمرے میں گئے، یہ پیسے کہاں سے آئے. کتنے لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، کتنے لوگوں کا حق دبایا ہوا ہے، کتنے لوگوں سے قرض دیے ہوئے ہیں، دینے کو تیار نہیں ہیں. اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. یہ ایک پہاڑ ہے تہامہ، جو بہت بڑا پہاڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی زیادتی کو اس پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے جیسے پہاڑ ہے.
پھر وہ اللہ کے سامنے اپنی نیکیاں اپنے نیک اعمال لے کر پیش ہوں گے تو ان کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کل عدم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ جیسے کوئی شخص بہت اچھے پیپر حل کر کے لائے، بہت اچھا اس نے پرچہ حل کیا ہو، لیکن اس کے پرچے کو کل عدم کر دیا جائے کہ آپ نے اس میں چیٹنگ کری ہے، منسوخ، ختم، کل عدم، کچھ نہ کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح یہ لوگ ہوں گے کہ ان کی نیکیوں کو کل عدم ختم کر دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں ڈال دو۔ صحابہ عرض کریں گے اللہ کے رسول یہ کیا ہے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو ان کی نیکیاں تو بہت ساری ہیں، ان کی تو مغفرت ہونی چاہیے تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں کالعدم، خراب، ختم اور جہنم کا فیصلہ، وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مال آتا تھا، ان کے پاس کہیں سے کوئی مال آ گیا، پروفٹ آ گیا، منافع آ گیا، کہیں سے بھی آ گیا تو یہ بے دھڑک استعمال کرتے تھے، آ گیا بس آنے دو۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ مال جو میرے پاس آیا ہے یہ ذرائع آمدن کیا ہیں، جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے۔ آج کے دور میں تو بس مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، پیٹ بھرنا ہے کہیں سے بھی بھرو۔ قرآن کریم کی آیت سے معلوم چلتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا مال کھاتے ہیں، جو لوگ ناجائز اور حرام مال کھاتے ہیں، جو لوگ اپنے پیٹ میں لقمہ حرام اتارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ قبر میں دفنانے کی دیر ہے، یہ پیٹ پھٹے گا، قبر میں دفنانے کی دیر ہے، یہ پیٹ پھٹے گا اور جہنم کا ایک منظر قبر میں بن جائے گی۔ تو ہم لوگوں کے کھانے پینے میں احتیاط ختم ہو گئی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صاحب دودھ لے کر آئے، آپ نے استعمال کرنے سے پہلے پوچھا کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، کون سے جانور کا ہے، کہاں سے لائے ہو، کیوں لائے ہو، سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ کوئی جیسے ہمیں کوئی چیز لا کر دیں کھانے کی تو ہم اس کھانے کی چیز کو کھانے سے پہلے، استعمال سے پہلے دیکھتے ہیں صحیح ہے، خراب ہے، سڑی ہوئی تو نہیں، بدبو تو نہیں آ رہی، اتنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن جب اس سے زیادہ ایک بڑی فکر ہمیں لگ جائے گی کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے یہ کس کا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، میں اپنے گھر میں کون سا مال لے کر جا رہا ہوں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، عبرتناک واقعہ ہے۔ حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے والد نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا، اور انہوں نے مجھے حافظ قرآن اس لیے بنایا تھا کہ بیٹا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری قبر پر روزانہ صبح کے وقت آ کر ایک پارہ پڑھ کے بخش دینا، میں اس کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ تو مجھے میرے والد نے حافظ قرآن بنایا تھا اپنے ذخیرہ آخرت کے لیے کہ تم میرے مرنے کے بعد میرے لیے کام آؤ گے۔ ایسے والدین کم ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد کے لیے سوچتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں روزانہ صبح کا معمول تھا اپنے والد کی قبر پر جاتا اور وہاں بیٹھ کر میں پابندی کے ساتھ ایک پارے کی تلاوت کرتا، وہاں بیٹھ کر میں پابندی سے تلاوت کرتا، ذکر اذکار کرتا، اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا، اور پھر میں گھر آتا، ناشتہ کرتا اور پھر دوسرے کاموں کو جاتا۔ کہنے 27ویں شب کی رات تھی، میں صبح اپنے معمول کے مطابق اپنے والد کی قبر پہ جا کے بیٹھ گیا اور میں پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں والد صاحب کی قبر پہ پڑھ رہا تھا، اچانک برابر والی قبر سے مجھے آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی آدمی ہو اور اس کو کوئی مار رہا ہو اور وہ چیخ رہا ہو، ہائے ہائے بچاؤ بچاؤ کر کے آوازیں آنے لگیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں خوف طاری ہو گیا، مجھے ڈر سا لگنے لگا، اور میں کچھ دیر تو اپنے دل کو برداشت کر کے اور ان آوازوں پر قابو کر کے بیٹھا رہا، لیکن میں کان لگا کر سنتا رہا اور میں دیکھتا رہا
کہ یہ آواز کس قبر سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ تو میں نے تھوڑی سی جستجو کری تو جو برابر والی قبر تھی، ساتھ میں ایک قبر تھی، وہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ اطراف میں کہیں سے کوئی کسی کو مار رہا ہوگا، لیکن جب میں نے ساتھ کان لگایا، غور کیا، تو برابر والی قبر سے آواز آ رہی تھی، اور میں اس کے بعد اپنا پڑھنا بھول گیا اور میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، نہیں بیٹھا گیا مجھ سے، ڈر خوف مجھ پر طاری ہو گیا اور میں چلا گیا۔ پھر میں اپنے محلے میں گیا، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے اور ہر گاؤں کا قبرستان اپنے گاؤں کے قریب ہی ہوتا تھا، جیسے آج کل بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ اپنے گاؤں والوں سے جا کر میں نے پوچھنا شروع کیا یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، تو مجھے لوگوں نے بتایا بھئی فلاں آدمی کی قبر ہے۔ بھئی کیسا آدمی تھا؟ بھئی یہ بہت نیک آدمی تھا، نمازی تھا، پہلی صف کا نمازی تھا۔ تو لوگوں سے پوچھتے رہے، بھئی پہلی صف کا نمازی تھا، بہت دیندار تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اور پہلے ایک ملازمت کرتا تھا، پھر وہاں سے ریٹائر ہو گیا تھا، تو ریٹائر ہونے کے بعد تو یہ مستقل مسجد میں ہی رہا کرتا تھا، رات دن مسجد میں رہتا تھا۔ تو وہ حیران ہوا کہ اتنا نیک آدمی اور اس کی قبر کا یہ حال ہے، اس کی قبر میں اس قدر اس کے لیے سخت عذاب۔ تو اس کی حیرانگی نے اس کو مجبور کیا مزید تحقیق کرنے پر۔ حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ اتنا نیک آدمی، نمازی، روزے دار، پہلی صف کا نمازی، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا، اور قبر اس کی ایسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ حالات دکھا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اس کے خاص دوست سے ملا اور میں نے کہا بھئی یہ تمہارا یہ جو صاحب تھے، کہا میرے بہت اچھے دوست تھے، میرے ہم عمر تھے، میں بھی بڑھاپے کو ہوں، وہ مجھ سے پہلے انتقال کر گئے، تو ان کی زندگی میں آپ نے کون سا ایسا عمل دیکھا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو ان کے خاص دوست نے بتایا کہ یہ بہت اچھا تھا، بہت شریف سے آدمی تھے، نیک تھے، نوکری کیا کرتے تھے۔ جب یہ ریٹائرڈ ہو گئے تو ان کو پیسہ ملا، تو انہوں نے اس پیسے سے کاروبار کرنا چاہا۔ ان کے بچے نہیں تھے، ایک میاں بیوی تھے دونوں، تو انہوں نے کوئی کاروبار کرنا چاہا، تو لوگوں نے ان کو یہ کہا کیا کاروبار کر رہے ہو، کہاں تم حساب کتاب کرو گے، کس کے ساتھ کاروبار کرو گے، پتہ نہیں کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ تو تم اس سے بہتر یہ ہے، ان کو ایک دوست تھا، اس نے ان کو یہ راستہ سکھایا کہ کسی سودی بینک میں پیسے رکھوا دو، سودی ادارے میں پیسے رکھوا دو، اور وہاں سے تمہیں ماہانہ سودی نفع آتا رہے گا۔ وہ تم گھر میں بیٹھ کے کھاتے رہنا، سارا دن نمازیں پڑھنا، ساری رات تہجد پڑھنا، نہ کام نہ کاروبار نہ محنت، سونا اور نمازیں پڑھنا، بس کھانا۔ کہا کہ اس کے وہ جو ایک ساتھی تھا، اس دوست نے اس کو غلط راستہ دکھا دیا، ہم نے اس کو سمجھایا ایسا نہ کرو، لیکن اس نے ہماری بات نہ مانی، اس نے اپنے آرام اور راحت کو دیکھا، اور اس نے اس سودی ادارے میں جا کے پیسے جمع کرا دی، وہاں سے اس کے پاس سود کا نفع آتا تھا، اس کے پیسے وہیں کے وہیں تھے، اس کو پتہ نہیں تھا کاروبار کو، جس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، یہ بس سوتا تھا، اٹھتا تھا، مسجد میں بیٹھا رہتا تھا۔ اور اس کا جب انتقال ہوا تو اس وقت سے ہمیں کچھ اس کے حالات برے دکھنے لگے، اور یہی معاملات لگ رہا ہے کہ اس کی جو قبر جو خراب ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں غلط فیصلہ کیا تھا اپنے مال سے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو پہلی صف کا نمازی تھا، وہ شخص جس کی تہجد نہیں رہتی تھی، وہ شخص جو رات کو جلدی سوتا تھا، صبح جلدی اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، فجر کی نماز میں پہلی صف میں موجود ہوتا تھا، وہ شخص جس کے ذکر، اذکار، نماز، تلاوت، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کا کام ہی کیا تھا؟ سارا دن سونا، کھانا اور عبادت کرنا، لیکن اس کی عبادت اس کو اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ صرف اتنی سی غلطی ہو گئی تھی کہ حرام آمدنی اس کے پاس آتی تھی، سودی آمدنی اس کے پاس آتی تھی۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک فکر ہے، قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس طرح نماز، روزے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حلال آمدنی، حلال کمائی کا حکم دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک حدیث بیان کی تھی کہ شخص دور دراز کا سفر کر کے بیت المقدس پہنچتا ہے، لمبا سفر کر کے بیت المقدس پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کے کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنا لمبا سفر ایک مقدس مقام پر پہنچ کر وہ دعا کرے،
اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم حرام آمدنی سے حج اور عمرے کر رہے ہیں اور وہاں جا کر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، تو دعا قبول نہیں ہونی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اس کے کھانا حرام کا ہے، اگر اس کا پینا حرام کا ہے۔ اس لیے ایک زندگی کا اصول ہونا چاہیے، تھوڑا کھائیں، جیسے ہم کہتے ہیں تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ، اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے تھوڑا کھاؤ حلال کا کھاؤ، حرام کا نہ کھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس احکام پر، اس ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی نبی کریم۔